السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، آج کی اہم خبریں عمران خان صاحب کے حوالے سے اور پھر ایک GHQ کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے جو پروگرام میں ہم شامل کریں گے، اور ایک ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی آج ایک پریس کانفرنس میں، اور ایک سوال جس نے بہت ساروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سوال کیا تھا یہ بھی پروگرام میں اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے، اور پھر سائفر کے متعلق ایک نیا انکشاف ہوا ہے، اور اس انکشاف کو کئی لوگوں کو اس نے ایکسپوز کر دیا ہے، اور شاید اس کا امپیکٹ جو ہے کسی سیاسی جماعت کے فیوچر پر بھی پڑے گا جو انہیں شاید ابھی نظر نہیں آ رہا۔ اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے رائے صاحب آپ کو بتائیں کہ خبر چلی پاکستان کے اندر، اور فلیش یہ ہوا کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ ہم نے جو خبریں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے سورسز سے آئی، انڈیپینڈنٹ سورسز سے آئی، اور پاکستان کے میڈیا کے اوپر لوگوں نے بنی گالا کا رخ کیا، اور اس وارنٹ جو گرفتاری کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ معاملہ ہے جج زیبا کو دھمکانے کا، دہشت گردی کی دفعات کو ختم کیا گیا، لیکن عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے اس حوالے سے نہیں کروائی گئی، اور یہاں پر بھی لیگل ٹیم کیا کر رہی تھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ خبر چلائی گئی کہ عمران خان شاید علی امین گنڈاپور کی کے ساتھ خیبر پختونخوا کی پولیس تھی، پنجاب کی پولیس تھی، ان کے اپنے سیکیورٹی گارڈز تھے جن کی حفاظت میں وہ نامعلوم مقام پر انہیں منتقل کر دیا گیا۔ اور پھر یہ بھی خبر چلائی گئی، یعنی لوگوں میں ایک پینک کریٹ کیا گیا ہے پچھلے کوئی 2 سے 2.5 گھنٹے جب سے یہ خبر چلی تھی۔ اور پھر آپ کو یہ بتائیں کہ شبلی فراز صاحب میدان میں آئے ہیں، اور انہوں نے ایک تصویر شیئر کی عمران خان کی جس میں وہ اپنے کتے کو کھانا کھلا رہے تھے، اور پھر یہ ایک پیغام بھی تھا بہت سارے لوگوں کو کہ ہم بنی گالا میں موجود ہیں، لہٰذا پینک جو ہے وہ نہ کریٹ کیا جائے۔ پھر خبریں یہ بھی آئی کہ 300 کے قریب پولیس اہلکار جو ہیں وہ بنی گالا کی طرف جا رہے ہیں، جس کے بعد میں اسلام آباد پولیس کا جو ہے وہ ورژن بھی سامنے آ گیا، لیکن لوگ نکلے عمران خان کی حفاظت کے لیے، اور ریڈ لائن جس پہ جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت تھی اسے آنا پڑا۔ راز صاحب، ایسا لگتا ہے کہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی اور جس میں جو مزاج تھا اور جس طرح کا ٹیمپرامنٹ ہم نے وہاں پر دیکھا، ایٹماسفیئر دیکھا، وہ یہ تھا کہ عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے۔ یہ مریم نواز کا گلہ بھی تھا، اور مریم نواز یہ کہتی رہی کہ گرفتار کرو عمران کو، گرفتار کرو، یہ ان کا ایک سلوگن آج کل بن چکا ہے۔ پینک کریٹ کیا جا رہا ہے، درار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو تحریک انصاف سے دور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، چونکہ جب بھی یہ ٹیسٹ کرتے ہیں نا عمران خان کو، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دوسری دفعہ حرکت کی گئی ہے یہ دوبارہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، کیونکہ ان کے اوپر بھی پریشر ہے مریم نواز کا، نواز شریف کا اور باقی لوگوں کا، کیونکہ خواہش کا اظہار کچھ لوگوں نے جو خبریں بتا رہے ہیں، جو سورسز بتا رہے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، جب نواز شریف پاکستان میں آئیں تو عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہونے چاہیے۔ ہاشمی صاحب، یہ معاملہ جج زیبا صاحبہ کا نہیں ہے، یہ ان کی آڑ میں یا عوام کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ان کے برقعے کے اندر میاں نواز شریف چھپے ہوئے ہیں، یہ ان کے برقعے کے اندر شہباز شریف چھپے ہوئے ہیں۔ وہ تو برقع پہنتی نہیں ہے، خیر چلے جی، میں ایک علامتی طور پر کہہ رہا ہوں کہ ان کی آڑ میں، ان کے برقعے میں رانا ثناء اللہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہ جج زیبا صاحبہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے میاں نواز شریف کا، یہ معاملہ ہے شہباز شریف کا اور رانا ثناء اللہ کا، جو کہ مکمل طور پر عمران خان صاحب کے سامنے بے بس ہیں۔ یہ معاملہ ہے ان ریاستی اداروں کا جن کے متعلق عمران خان صاحب نے کچھ اشاروں کنایوں میں بات کی، اور پورا آپ کے ریاستی وسائل استعمال ہوئے عمران خان صاحب کو ضمنی الیکشن ہرانے کے لیے، لیکن خان صاحب نے کلین سویپ کر لیا۔ اب جو گرفتاری کے لیے کوشش کی گئی ایک عمران خان صاحب کی، ہاشمی صاحب، یہ جو مارگلا کا علاقہ ہے جہاں بتایا گیا کہ میجسٹریٹ نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے عمران خان صاحب کے، یہاں سے 2 کلومیٹر اگر آپ لیفٹ پہ جائیں تو یہاں پر سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے علم میں یقیناً یہ بات ہوگی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو کیس تھا یہ ڈسپوز آف ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک لیڈر کے طور پر بجائے اس کے کہ وہ عدالتوں سے لڑیں، جس طرح سے میاں نواز شریف اور مریم نواز عدالتوں سے لڑتے رہے،
جج صاحبان کو دھمکاتے رہے, چیف جسٹس کو بینچ فکسر کہتے رہے, اور ان کی دھمکیاں کام بھی کر گئیں, کیونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان دھمکیوں سے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان مروب بھی ہو گئے, اور اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں لیا گیا شریف خاندان کے کیسز پر, الٹا مریم نواز کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بری بھی کر دیا گیا. تو ہاشمی صاحب, یہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اس بات کا احساس کر سکتی ہے, یا کہیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو یہ ریئلائز ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو تو مریم نواز نے بینچ فکسر کہا, یہ کہا کہ یہ بینچ فکسر ہیں, یہ اپنی مرضی کے بینچ بناتے ہیں. بینچ فکسر کے الفاظ باقاعدہ کیمروں کے سامنے استعمال کیے مریم نواز نے. لیکن مریم نواز کا وارنٹ گرفتاری کیوں نہیں جاری ہوا؟ خان صاحب کا جو کیس ہے یہ تو ڈسپوز آف ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور خان صاحب نے ایک قدم اور آگے اٹھاتے ہوئے جج زیبا صاحبہ کی عدالت میں بھی چلے گئے, اور یہ بھی کہا کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی دھمکایا گیا, یہ میرے الفاظ سے ان کو یہ لگا کہ ان کو کوئی میرے الفاظ برے لگے تو چلے میں اس پر معذرت کرتا ہوں, جی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت کرتا ہوں. لیکن جو چیف جسٹس کے متعلق الفاظ بولے گئے فضل الرحمان کی جانب سے, اس کے بعد مریم نواز کی جانب سے, خواجہ آصف کی جانب سے, پرویز رشید کی جانب سے, ان کے اوپر تو کوئی وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہوا. تو اصل میں یہ جج زیبا صاحبہ کے برقعے کی میں بات علامتاً کر رہا ہوں کہ یہ ان کی آڑ میں اب عمران خان صاحب کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے خوردبین سے دیکھ لیا. خوردبین جو ہوتی ہے نا جرثوموں دیکھنے والی, جراثیم دیکھنے والی, خوردبین سے عمران خان صاحب کا 3.5 سال کا جو دور تھا اس کو دیکھ لیا. ان کو عمران خان صاحب کا کوئی مالی کرپشن نہیں ملا, کا ریکارڈ نہیں ملا, کوئی مالی کرپشن کا سکینڈل نہیں ملا. عمران خان صاحب کی کیبنٹ کا کوئی مالی سکیم ان کے ہاتھ نہیں آیا, کیونکہ کوئی بھی مالی کرپشن عمران خان صاحب کے 3.5 سال کے دوران نہیں ہوئی. تو نہ تو کوئی نیب کا کیس بن سکا, نہ اینٹی کرپشن کا کوئی کیس بن سکا, نہ FBR کا کیس بن سکا. تو اب یہ کیا کر رہے ہیں, اب انہوں نے چونکہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے, ان کو پتا ہے کہ سیاسی میدان میں, انتخابی میدان میں ہم عمران خان صاحب کا مقابلہ ریاستی اداروں کو ملا کر, مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کو ملا کر, الیکشن کمیشن کو ملا کر, عدالتی نظام کو ہائی جیک کر کے, پورے نظام کو یرغمال بنا کر بھی خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ خان صاحب کے ساتھ عوام اس وقت کھڑی ہو گئی ہے, لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے. تو خان صاحب کو اب گرفتار کرنا ہے تو کس طرح سے کیا جائے؟ تو اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے الفاظ کو بار بار ان کی اسکروٹنی کی جاتی ہے کہ کہیں سے کوئی ایسا لفظ مل جائے کہ جس کے اوپر ہم کہیں کہ یہاں پر قومی سلامتی کمپرومائز ہو گئی, یہاں پر عدالت پر حملہ ہو گیا, یہاں پر ریاستی اداروں کے خلاف کوئی خان صاحب نے بات کر دی. حالانکہ خان صاحب نے جو الفاظ بولے ہیں اب تک جلسوں میں, یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو میاں نواز شریف نے الفاظ بولے, جن میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلائیں گے. جنرل فیض حمید کا نام لے کر الزامات لگائے اور پوری ISI کے اوپر الزامات لگائے, اور مریم نواز نے تو یہاں تک کہا, ٹویٹس کیے کہ آزاد کشمیر میں پاک فوج سے آزادی کے نعرے لگنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی ایک مرتبہ جب یہ اقتدار سے باہر ہوئے تو انہوں نے فوج کو بلیک میل کرنے کے لیے, کتنی حساس جگہ ہے ہمارے لیے اور ہمارے ریاستی مفادات کے حوالے سے آزاد کشمیر, وہاں کے متعلق یہ کہا کہ فوج کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. لیکن ان کے وارنٹ گرفتاری تو جاری نہیں ہوئے, جن کے کرپشن کے ریکارڈ بھی ہیں, جن کو عدالتوں نے مفرور اور اشتہاری قرار دیا, جن کو عدالتوں نے مجرم قرار دیا, جن کی آگے اولادیں بھی فرار ہو گئیں. شہباز شریف کے داماد فرار ہو گئے, شہباز شریف کی بیٹی فرار ہو گئی, شہباز شریف کی اہلیہ فرار ہو گئی, شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز فرار ہو گئے. تو ان کے تو وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہوئے. اسحاق ڈار جو کہ بار بار یہ کہتے رہے جب ان کو عدالتیں بلاتی تھی کہ ان کی طبیعت بڑی ناساز ہے, تو ان کو پرائم منسٹر کے طیارے میں واپس لایا گیا پروٹوکول کے ساتھ. اول تو صرف اس معاملے پر چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے تھا, کوئی ایک امید رہنے دیں. چیف جسٹس صاحب یا پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں, ہماری فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ اور جو دیگر ادارے ہیں, کوئی ایک امید اس ملک کے عوام کے لیے رہنے دیں کہ جہاں سے ان کو پتا ہو کہ یہاں ہمیں انصاف ملے گا, یا یہ ادارہ ہے جو کسی حد تک قانون پر عمل درآمد کروائے گا. یعنی یہ کیا اندھیر نگری ہے
کہ اسحاق ڈار مفرور اور اشتہاری قرار پائے, ان کی جائیدادیں نیلام کرنے کا حکم دیا, پرائم منسٹر کے طیارے میں یہاں سے فرار ہوئے, اور کس طرح سے پروٹوکول کے ساتھ وہ واپس آ گئے, لیکن ہماری عدالتیں ٹس سے مس نہیں ہوئی. ہماری لیکن ایک بات اور بھی مس نہیں ہوئی. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ستو پی کر سو جانا. ٹس سے مس نہیں ہوئی. اور پھر سپریم کورٹ یہ پوچھتی ہے, چیف جسٹس صاحب پوچھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کا نمبر 130 سے نیچے کیوں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, عدلیہ سر کون لے گا اس کو نوٹس. لیکن یہاں پہ ایک اور سوال ہے, میں چونکہ عدالتوں سے تو ہم ہمیشہ ہی کرتے ہیں, اور یہ نا مستقل ایک سوالیہ نشان ہے ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر. سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ جب اسحاق ڈار صاحب لینڈ کیے, آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی کال آنی چاہیے تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, گھیراؤ کر لیتے, روکتے, سڑکوں پر آ جاتے کہ بھئی کس لیے آپ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ساری چیزیں, چونکہ رائے صاحب یہ تو ایک موومنٹ ہے نا, چور باہر جاتے ہیں پھر پاکستان واپس آتے ہیں, ان کو بڑے عہدے دے دیے جاتے ہیں, یہی تحریک ہے نا تحریک انصاف کی, یہی موومنٹ چل رہی ہے. تو آپ کو لگ نہیں رہا کہ دیر ہو رہی ہے؟ یہ 7 دن کا ایک کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. کاؤنٹ ڈاؤن کے بعد بھی اگر تاریخ نہ آئی تو یہ مومنٹم جو ہے خان صاحب لوز کر جائیں گے, یا یہ ٹھیک ہے, ٹیکٹیکل ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح چلے گا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, گھیراؤ تحریک انصاف تو نہیں کر سکتی تھی. تحریک انصاف تو اگر گھیراؤ کرتی تو یہ ایک اور معاملہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے خلاف بن جاتا. تحریک انصاف کوئی قانون اپنے ہاتھ میں تو نہیں لے سکتی تھی. کیا اس ملک کے اندر پولیس نہیں ہے؟ کیا اس ملک کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں ہیں؟ نہیں ہے. کیا اس ملک کے اندر عدالتیں نہیں ہیں؟ یا تو ان عدالتوں کو تالے لگائیں, عدالتوں کو تالے لگائیں, تمام جج صاحبان گھر چلے جائیں, پولیس کو گھر بھیج دیا جائے, اور یہ کہا جائے کہ یہاں پر پروٹیسٹ کے ذریعے, احتجاج کے ذریعے, جیسے آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کو گھیراؤ کر لینا چاہیے تھا یا احتجاج کرنا چاہیے تھا, یا تو یہ بتا دیں کہ آئین اور قانون کوئی نہیں ہے, تو اسی طرح گھیراؤ کے ذریعے آپ کو اپنا حق لینا پڑے گا, گھیراؤ کے ذریعے عوام کو ان کا حق دلانا پڑے گا, یا تو پھر آپ اپنے آئین کو اس طریقے سے اریز کر دیں, یا پھر جو قانون ہے اس پر عمل درآمد کروائیں. یعنی میں حیران ہوں کہ کوئی ریمارکس تک نہیں آئے اسحاق ڈار کے متعلق, کسی عدالت سے کوئی ریمارکس نہیں آئے. ایسا ایک پیج قائم ہوا ہے ہاشمی صاحب کہ پتہ نہیں کہاں سے شاید کوئی ہدایت آئی ہے کہ بالکل جو ہے سن بٹا سناٹا, آپ نے بالکل کوئی بولنا نہیں, کوئی نوٹس نہیں لینا. اور یہ اسحاق ڈار جو ہیں, یہ انہوں نے اکانومی اس قدر تباہ کی تھی کہ جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم میں لکھا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہیں بتایا کہ اسحاق ڈار کے متعلق ایک غیر ملکی سفیر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور فوجی قیادت کو یہ شکایت کی کہ اسحاق ڈار نے کک بیکس مانگے ہیں. اور جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں یہ بھی لکھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور فوجی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اسحاق ڈار نے سی پیک کے لیے جو لون لیے تھے وہ بہت زیادہ سود پر لیے تھے, اور اس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسحاق ڈار سے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ کے دوران یہ پوچھا بھی کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ تو قرضے ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے. تو یہ کالم لکھا گیا تھا, اور اس کے بعد اسحاق ڈار نے پھر ایک یوٹیوب چینل پر ایک انٹرویو دے کے یہ کہا تھا کہ ہاں ہماری میٹنگ ہوئی تھی, اس میں جنرل باجوہ موجود تھے, لیکن اس طرح سے بات نہیں ہوئی, اس طرح سے بات نہیں ہوئی. یعنی اور اس کے بعد اسحاق ڈار نے جنرل باجوہ کے خلاف اس یوٹیوب چینل پر بڑی باتیں بھی کی تھیں, بہت زیادہ شکوے شکایتیں بھی کی تھیں, اور بہت زیادہ جنرل باجوہ کے خلاف باتیں بھی کی تھیں. تو یہ اسحاق ڈار جن کے متعلق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی پاکستان کی فوجی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو برباد کیا, جن کے متعلق پاکستان کی عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ مفرور اور اشتہاری تھے اور انہوں نے کرپشن کی, جن کے متعلق نیب نے ثبوت عدالتوں میں پیش کیے. اب وہی اسحاق ڈار کس طرح کا معجزہ ہوا ہے, کس طرح کا کرشمہ ہوا ہے کہ ایک بریف کیس انہوں نے اٹھایا ہے, یہاں پر آ گئے ہیں. اور اگر عمران خان صاحب کی تحریک کے نتیجے میں جو اب وہ شروع کرنے والے ہیں, اگر یہ حکومت گرتی ہے تو یہی بریف کیس اٹھائیں گے اسحاق ڈار, ان کے کچھ سہولت کار ہوں گے, اور یہ بریف کیس اٹھا کے وہ پھر لندن چلے جائیں گے. تو عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اسحاق ڈار اینڈ کمپنی ہے, مریم نواز, شہباز شریف, میاں نواز شریف, یہ اس مٹی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, ان کے اس مٹی کے اندر کوئی سٹیکس نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ جب جے آئی ٹی نے بلایا حسین نواز کو, حسن نواز کو,
تو انہوں نے کہا کہ وہ صرف برطانوی شہری ہیں، ان کے اوپر پاکستانی قانون نافذ ہی نہیں ہوتا. یعنی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جو ان کے فلیٹس ہیں اس میں کوئی بے ضابطگی ہے، انہوں نے کہا کہ قانون ان پر نافذ نہیں ہوتا. پاکستان سے لوٹی ہوئی رقم اور منی لانڈرنگ کی ہوئی رقم سے جنید صفدر کو وہاں پر برطانیہ میں انہوں نے تعلیم دلوائی، شاہانہ یہ محلات میں رہتے ہیں. شہباز شریف جب حکومت ان کی گئی تو فرار ہو رہے تھے اور عمران خان صاحب نے ایئرپورٹ پر ان کو روکا. مریم نواز نے کہا کہ میری چھوٹی سی سرجری ہونی ہے جو یہاں نہیں صرف برطانیہ میں ہو سکتی ہے. عابد شیر علی کو انہوں نے فرار کروا دیا. تو ہاشمی صاحب یہ صرف ہم پر حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو وائس رائے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں جو صرف حکمرانی کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اور پھر جب ان کی حکمرانی جاتی ہے، جب ان کے کرپشن کے کیسز کھلتے ہیں، جب ان کی کرپشن کے ایویڈنسز ملتے ہیں، تو یہ کس طرح سے یہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ان کا دل چاہتا ہے یہ بوٹ پالش کرتے ہیں، ڈیل لیتے ہیں، دوبارہ سے اس قوم پر مسلط ہو جاتے ہیں، مزید لوٹ مار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے فرار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ایک ظالمانہ سرکل ایک شروع کیا ہوا ہے، اور پاکستانی عوام پر مسلسل پہلے 30 سال جب یہ دو خاندان حکمران رہے اور پاکستانی عوام پر جو انہوں نے قہر نازل کیا، 1 انچ آگے پاکستان کو موو نہیں ہونے دیا. اسی پورے کرپٹ ٹولے کو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا. اگر تو ان کے پاس کوئی آئینی اکثریت ہوتی پارلیمنٹ کے اندر تو پھر یہ کہتے کہ چلیں پارلیمنٹ کے اندر ان کی اکثریت ہے. پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کی اکثریت نہیں ہے 14 جماعتوں کی ملا کر. ضمنی الیکشن میں ثابت ہو گیا کہ عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے. عوام ان کو کرپٹ سمجھتے ہیں، عوام ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود 22 کروڑ عوام کی جو خواہش ہے، 22 کروڑ لوگوں کا جو ایک حق ہے، اس کو کچل کر اس کرپٹ ٹولے کو اس پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کی غلام رہیں. تو اس وجہ سے اب یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے یہ تحریک کی بات کی ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، اور پھر یہ لانگ مارچ اس وقت تک اس کے نتیجے میں جو دھرنا ہوگا اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ اگلے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوتا. راج صاحب، لاہور میں ایک پریس کانفرنس ہوئی، بلکہ یہ کہا جائے کہ نون لیگ کے فل بینچ نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں جو مرکز تھا وہ سائفر تھا، اور سائفر کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے گئے، اور کوشش یہ تھی کہ عمران خان کو اسی دن یعنی اسی پریس کانفرنس میں غدار ثابت کر کے اٹھا جائے. اس پریس کانفرنس میں امریکہ کے حوالے سے بات کی گئی کہ بند کمروں کے اندر آپ امریکہ کا نام نہیں لینا، یہ بات کرتے ہیں، لیکن جلسوں میں جا کر امریکہ کی بات کرتے ہیں. حالانکہ کچھ پروٹوکولز ہیں جس کا خیال جو ہے وہ اس وقت رکھا جا رہا تھا، جو بعد میں ہم نے دیکھا کہ پیسز کے اندر یہ انفارمیشن باہر آ گئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا اور رجیم چینج کس طرح ملک کے اندر اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہے، اور پھر اس کے ڈیفرنٹ فیزز بھی پاکستان کی قوم نے دیکھ لی. یہ بھی بات آج ان کی طرف سے کی گئی. پھر انہوں نے مسٹر ایکس مسٹر وائی کی بات کی، فورن فنڈنگ کا حوالہ دیا، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جلسوں میں کھڑے ہو کر چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کی باتیں کرتا ہے. جس شخص کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ کوئی بعید نہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بھی کوئی آڈیو لیک ہو جائے. پھر وہاں پر جو کچھ سوالات کیے گئے، رائے صاحب میں ون بائی ون آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے وہاں پر ایک ان سے یہ بھی سوال ہوا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے اس وقت، آپ کیا چاہتی ہیں کہ تقرری کیسے ہو اور توسیع ہونی چاہیے، کیونکہ ماضی میں آپ کہہ چکی ہیں کہ اس گناہ میں شامل نہیں تھی. اور پھر انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا حوالہ دیا کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی، یعنی کوٹ کر رہی تھی، ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس پر اب بات نہیں ہونی چاہیے. نون لیگ کا موقف کھل کر سامنے آ گیا. خواجہ آصف کو کا بیان سنیں، ان کا سنیں، یا پھر ہم جو دوسری طرف شاہد خاقان عباسی نے جو بات کہی کہ نون لیگ ایکسٹینشن نہ دینے کے موڈ میں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی پلاننگ ہے، اور ادھر سے بھی کوئی اس قسم کے اشارے نہیں مل رہے. لیکن رائے صاحب، جو سوال ہے کہ جو ان سے سوال کیا بھی گیا سائفر کے حوالے سے، یہ کیسی قومی سلامتی کمیٹی تھی جس میں سائفر کے بغیر ہی، یعنی اس پرچے کے بغیر، اس خط کے بغیر، اس مراسلے کے بغیر آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا؟ تو پھر اس قومی سلامتی کمیٹی کے اندر کیا بات کی گئی ہوگی، کس کا حوالہ دیا گیا ہوگا؟ کیونکہ چیزیں وہاں پر بھی ایک کلیئر نہیں ہیں، اور اس کے اوپر بھی کلیئرٹی آنا بہت ہی ضروری ہے، چونکہ معاملہ قومی سلامتی کا ہے. اور ان سے یہ سوال بھی کیا گیا آج. ہاشمی صاحب، ایک تو بڑی مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ مریم نواز اب آرمی چیف کی تقرری پر بات کریں گی،
اور وہ بتائیں گی کہ آرمی چیف کی تقرری کیسے ہونی چاہیے اور کس لیڈر کو آرمی چیف کی تقرری پر یا ایکسٹینشن پر کیسے بات کرنی چاہیے. یعنی مریم نواز جو اس وقت رکن قومی اسمبلی بھی نہیں ہے اور رکن قومی اسمبلی بننے کی اہل بھی نہیں ہے اور سپریم کورٹ سے فراڈ کی مرتکب ہیں اور جن کے ٹی وی سٹیٹمنٹس کیمروں کے سامنے اس قسم کے ہیں کہ جتنی بار آپ سنیں اتنی بار آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتنے شرمناک قسم کے بیانات دیے ہیں اور پتہ نہیں پھر کس طریقے سے مریم نواز کیمرہ کو فیس کرتی ہیں اور دوبارہ سے کیمرے پر آ بھی جاتی ہیں. اصل میں ایشو یہی ہے کہ پاکستانی عوام کو انہوں نے اپنا غلام سمجھا ہوا ہے, بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے, اس لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جتنے بھی برے طریقے سے شریف خاندان ایکسپوز ہوتا ہے وہ پھر ڈٹائی کے ساتھ کیمروں کے سامنے آ جاتے ہیں. اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے بات کی آرمی چیف کی تقرری کے متعلق کہ یہ ایک جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے, تو جعلی مینڈیٹ والی حکومت کو نئے آرمی چیف کی تقرری کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی, لیکن جہاں غلط بات تھی وہ تو اس وقت تھی جب میاں نواز شریف ایسے قوم پرست عناصر جن کو پاکستان کی فوجی قیادت ریاست مخالف قرار دیتی تھی اور جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے افغانستان اور ایران کے بارڈر کے اوپر جو پاک فوج نے باڑ لگائی اور ہماری بڑی شہادتیں بھی ہوئیں اس عمل کے دوران پاک فوج کے جوانوں کی, تو انہوں نے دھمکیاں دیں سرے عام کہ ہم یہ باڑ اکھاڑ پھینکیں گے. اور پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک دورہ بھی مجھے یاد ہے کوئٹہ کا, انہوں نے جب دورہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ امن کی باڑ ہے اور اس میں شہیدوں کا خون شامل ہے اور ہم کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اس باڑ کے متعلق اس قسم کے سٹیٹمنٹ دیے جائیں یا یہ باڑ اکھاڑنے کی بات کی جائے, یہ امن کی باڑ ہے. تو ان تمام عناصر کو ملا کر یہ پاک فوج پر, یعنی صرف جنرل باجوہ پر یا جنرل فیض حمید پر نہیں, یہ اصل میں پاک فوج پر حملہ آور ہو گئے تھے. فضل الرحمان پاک فوج پر حملہ آور ہو گئے تھے جب وہ کہتے تھے کہ میں جی ایچ کیو کے باہر جا کر دھرنا دوں گا. اور پھر تمام ان قوم پرست عناصر جن کے متعلق ہمیں سب کو یہ بتایا گیا کہ یہ ریاست مخالف عناصر ہیں, ان کے ذریعے فوجی قیادت اور پوری فوج کو دھمکیاں دلوائی گئیں. تو اصل میں جیلوں میں اگر اس بنیاد پر اس کو پیرامیٹر بنایا جائے, اس کو میجرمنٹ راڈ بنایا جائے, اس کو ایک قانونی نقطہ بنایا جائے, تو پھر تو جیلوں میں مریم نواز, فضل الرحمان, پرویز رشید, خواجہ آصف, شہباز شریف, نواز شریف, عابد شیر علی, پوری ان کی قیادت, خرم دستگیر سمیت سب کو جیل کے اندر ہونا چاہیے اگر آپ اس قانونی نقطے کو سامنے رکھیں. دوسرا جو آپ نے بات کی سائفر کی, یہ ایک عجیب و غریب قسم کے جھوٹ بولتے ہیں ہاشمی صاحب. ان کے جھوٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں, اتنے مہان قسم کے یہ جھوٹ بولتے ہیں, آسکر ایوارڈ یافتہ یہ جھوٹے ہیں. وہ اس وجہ سے یہ عدالتوں نے بھی ان کے متعلق یہ کہا تھا جب انہوں نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ وہاں پہ جمع کرائی تھی اور جعلی فونٹ والی ڈیڈ جمع کرائی تھی کہ ایک آپ کا ایک ٹکٹ ہوتا ہے نا, ٹرین کا ٹکٹ یا ایئر ٹکٹ یا آپ کی آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے, اس کی بھی آپ نے 5 کاپیز کروائی ہوتی ہیں. تو یہ جو سائفر آیا تھا اس کی تو کاپیز فوجی قیادت کے پاس بھی موجود ہیں, آئی ایس آئی کے پاس بھی موجود ہیں, دفتر خارجہ کے پاس بھی موجود ہیں, چیف جسٹس کے پاس بھی موجود ہیں. تو اس کی کاپیز تو ہر جگہ موجود ہیں. اور پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو دوسرا اجلاس ہوا تھا اس میں تو سفیر ہمارے خود بیٹھے ہوئے تھے, وہ خود بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پورا سائفر پڑھ کے سنا دیا, بتا دیا, انڈورس کر دیا کہ ہاں میں نے یہ سائفر بھیجا تھا, ہاں اس سائفر کے اندر میں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ امریکی ناظم الامور کو طلب کیا جائے. ایک ہمارے جو ویورز ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں ان کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, انہوں نے ہمارے پچھلے پروگرام میں کامنٹ کیا تھا کہ کیا پھر امریکی ناظم الامور کو طلب کیا گیا تھا. تو ان کی اطلاع کے لیے اور ان کی معلومات کے لیے میں عرض کروں کہ بالکل اس کے بعد پھر امریکی ناظم الامور کو طلب کیا گیا تھا اور ان سے احتجاج کیا گیا تھا, جو کہ ریکمنڈیشن تھی واشنگٹن میں ہمارے سفیر کی کہ ڈی مارچ کیا جائے امریکی ناظم الامور کو. اگر اس وقت سفیر موجود ہوتے تو ظاہر ہے کہ پھر سفیر کو ڈی مارچ کیا جائے, لیکن اس وقت تک امریکی سفیر دوبارہ سے انہوں نے اسلام آباد میں جوائن نہیں کیا تھا. تو ہاشمی صاحب یہ تو ایک نیا ڈرامہ ہے کہ سائفر چوری ہو گیا, سائفر موجود نہیں ہے. سائفر کو چھپانا, سائفر کو چوری کرنا پی ڈی ایم کو سوٹ کرتا ہے. سائفر کو منظر عام پر لانا, سائفر کے نکات بیان کرنا, یہ عمران خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے. اس لیے عمران خان صاحب آپ دیکھیں کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی سائفر کے نکات پڑھتے رہتے ہیں. شیریں مزاری کے ذریعے وہ سائفر کے نکات پڑھے گئے تو عمران خان صاحب کو تو سوٹ کرتا ہے کہ یہ سائفر منظر عام پر آ جائے. وہ تو چیف جسٹس کو کہہ چکے ہیں کہ آپ منظر عام پر لے کے آئیں اور اس کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیشن بنائیں. تو مریم نواز
کا کیا کام ہے؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ وہ سائفر کے اوپر کامنٹ کریں، وہ تو حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے باضابطہ طور پر، یعنی ڈی فیکٹو پرائم منسٹر تو وہ ہیں لیکن باقاعدہ طور پر تو وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، نائل ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں مریم نواز کا یہ کامنٹ کرنا بہت ہی مضحکہ خیز ہے۔ پھر وہاں پہ ان سے جو سوال ہوا، جس کی جانب آپ نے اشارہ بھی کیا، کہ آپ کی اتنی ڈوئل فیسڈ پرسنالٹی کیوں ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہی تھی کہ میاں نواز شریف جو ہیں جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں تو انہوں نے میٹنگ سے واک آؤٹ کر دیا اور میں اس فیصلے میں شامل نہیں۔ دوسری جانب آپ کی آڈیو لیک ہو گئی اور اس آڈیو میں آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پیٹرول کی قیمتیں لازمی بڑھانی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کی 3-4 آڈیوز جو ہیں جو لیک ہوئی ہیں، جس میں پتہ چلا ہے کہ آپ کی اندرونی پالیسی کچھ ہوتی ہے، عوام کے سامنے آپ کچھ بول رہی ہوتی ہیں، بس آئیں بائیں شائیں کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس رپورٹر بیچارے کی شامت آ جائے گی، پتہ نہیں کس چینل سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک رپورٹر جنہوں نے نیو یارک میں بلاول بھٹو سے سوال کیا، ان کے متعلق ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آزادی صحافت کا رونا روتے تھے اور راگ لاپتے تھے اس وقت جب عمران خان صاحب کا دور تھا۔ تو جتنی سپریشن سے اس وقت پاکستانی میڈیا گزر رہا ہے، اتنی سپریشن تو ہاشمی صاحب کبھی بھی نہیں رہی۔ یعنی یہ ایک سول ڈکٹیٹرشپ ہے کہ آپ مریم نواز سے اگر کوئی سوال کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو FIA کا نوٹس آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا چینل یا جو اخبار ہے وہ آپ کو نوکری سے نکال دے گا، اس کو اتنا پریشرائز کیا جائے گا۔ تو یہ جو سپریم کورٹ نے الفاظ استعمال کیے تھے چیف جسٹس کھوسا نے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر جیسے، یہ ویسے نہیں کیے تھے، اس کے پیچھے ایک تھاٹ پروسیس تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیسیلین مافیا کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، جی انہوں نے کہا کہ یہ پورے سیسیلین مافیا کی طرح ایکٹ کرتا ہے شریف خاندان۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے پنجے جو ہیں یہ پاکستانی عوام کے سینوں میں انہوں نے اپنے پنجے کیسے گاڑ رکھے ہیں۔ اور اس میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جو پاکستانیوں کی امیدیں ہیں وہ شریف خاندان سے یا زرداری خاندان سے تو کبھی بھی نہیں تھی۔ پاکستانیوں کی امیدیں تھیں عدالتوں سے کہ عدالتیں شاید ان معاملات پر کوئی نوٹس لیں یا اسٹیبلشمنٹ اپنا کوئی کردار ادا کرے، لیکن نہ تو اسٹیبلشمنٹ کوئی کردار ادا کر رہی ہے اور عدالتیں تو بالکل ہی ان کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اچھا، ایک انٹرویو عمران خان کا ابھی ہوا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا ہے، کیونکہ یہ جو سائفر والا معاملہ ہے اور جس طرح سے امپورٹڈ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو الجھایا جا سکے، اس پہ انہوں نے کیا کہا؟ یہ بڑے امپورٹنٹ جملے ہیں اور انفارمیشن ہے جو خان صاحب اس قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں صاحب، اور سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی محفوظ فون لائن کی گفتگو باہر آ رہی ہے، دشمن ملک تک کیا نہیں پہنچنا ہوگا، کیا نہیں پہنچا ہوگا، یعنی سب کچھ جو ہے دشمن ملک تک پہنچ چکا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنی ٹیم کو یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے کسی وقت بھی گرفتار جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اس سے دشمن ملک تک کیا پیغام نہیں پہنچا۔ سائفر میں جو چیزیں آئی وہ باتیں جلوسوں میں کی تھی، OIC کی میٹنگ کے بعد بھی ملک کا نام نہیں بتایا۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو نے کوئی سیاسی جدوجہد نہیں کی، یعنی مروثیت کے یہ شہزادے شہزادیاں جو ہیں پاکستان میں رائے صاحب آ کر بیٹھ گئے۔ وزیر اعظم کی محفوظ ٹیلی فون لائن کی گفتگو کیسے باہر آئی؟ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آڈیو لیک سے سب سے بڑا سیکیورٹی بریچ ہے، اس کے پیچھے کون ہے کیا ہے مجھے مکمل نہیں پتا۔ وزیر اعظم کی محفوظ ٹیلی فون لائن کی گفتگو کیوں باہر آئی؟ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کون اس کے پیچھے ہوگا، اور کالز اس طرح لیک ہو جاتی ہیں تو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر آپ سوچیں، اب ہمارے دشمن ممالک تک پہنچ جائیں گی وہ تمام باتیں۔ اور رائے صاحب یہ بہت ہی خطرناک نقطہ ہے جو خان صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، کہ ایک تو 26 سال کی ان کی جدوجہد ہے اور 2 پارٹی سسٹم کو توڑنے میں عمران خان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ایک وہ مقابلہ کر رہے ہیں اس وقت، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن پہلی بات کہ ہماری انفارمیشن سیکیور نہیں ہے، آپ کے پرائم منسٹر کی ٹیلی فون کالز اگر بگ ہو گئی ہیں تو پیچھے کیا رہ گیا؟ the most secure place in Pakistan which is the Prime Minister House is not secure anymore، رائے صاحب۔ اور پھر یہ جدوجہد 2 پارٹی سسٹم کی جو خان صاحب بات کر رہے ہیں، یہ ایک جدوجہد ہے، لیکن کچھ طاقتیں ابھی بھی خان صاحب کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہیں۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی کو آرڈر جاری نہیں کرنا چاہیے کہ انویسٹیگیشن کرو، کیونکہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ نے 4 روز پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم بندے تک بھی پہنچ گئے ہیں، لیکن رانا صاحب نہ اس بندے تک پہنچے، نہ وہ خبر باہر آئی، نہ وہ انفارمیشن قوم کے سامنے رکھی گئی۔ تو انویسٹیگیشن کہاں پر ہو رہی ہے؟ جاتی عمرہ میں ہو رہی ہے یا رائے صاحب آپ کے شہر میں آس پاس کہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو 2 پارٹی سسٹم کو نہیں، عمران خان صاحب نے مافیا کا جو گٹھ جوڑ تھا اس کو توڑا ہے،
اگر تو یہ 2 پارٹی سسٹم ہوتا اور یہ پارٹی ڈیلیور کر رہی ہوتی اور یہ پارٹیز کرپٹ نہ ہوتی تو پھر تو اور بات تھی کہ خان صاحب تیسری پارٹی کے طور پر اور اس کے لیڈر کے طور پر سامنے آئے. اصل میں تو یہ مافیاز کا گٹھ جوڑ تھا اور ان کو تکلیف ہی اصل میں یہ ہے کہ یہ کہاں سے ایک ایسا شخص آ گیا جو نہ صنعت کار ہے، نہ جاگیردار ہے، نہ ہماری طرح کوئی بہت امیر کبیر ہے، نہ اس نے منی لانڈرنگ کر کے شاہی محلات بنائے، نہ سوئس جو اکاؤنٹس ہیں وہاں پر کوئی اربوں خربوں روپے جمع کرائے، لیکن اس کے باوجود اس نے عوام میں اپنی جگہ بنا لی اور ہمیں ایکسپوز بھی کر دیا. تو اصل میں تو عمران خان صاحب پر یہ جو آپ غصہ دیکھتے ہیں نا، ایک تلملاہٹ دیکھتے ہیں، ایک جھنجھلاہٹ دیکھتے ہیں مریم نواز کے چہرے پر اور شہباز شریف کے چہرے پر اور اسی طرح زرداری خاندان اور بلاول بھٹو کے چہروں پر، اصل میں یہ جھنجھلاہٹ ہے کہ یہ ہماری جو ایک موروثی سیاست چل رہی تھی اس کو چیلنج کرنے والا یہ شخص ایک مڈل کلاس سے اٹھا ہے اور یہ کیسے ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے. دوسرا جو عمران خان صاحب نے بات کی، دیکھیں پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس بھی ہوتے ہیں. جو بالا کوٹ کا مس ایڈونچر کیا تھا بھارت نے، جس کے بعد پاکستان نے 2 طیارے مار گرائے تھے، تو اس کے بعد جو میٹنگز ہوئی تھیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جو سینسٹیو مواقع ہوتے ہیں، نازک مواقع، اس وقت جو ریاست کی پالیسی ہے اس پالیسی کے متعلق تمام آپ کے پلانز جو لیک ہو سکتے ہیں. یہ تو آپ یہ کہہ لیں کہ پاک فضائیہ کی مہارت تھی، پیشہ ورانہ مہارت تھی کہ ہم نے 2 طیارے مار گرائے، پاک فوج نے بہت جلدی رسپونڈ کیا نیکسٹ ڈے. لیکن اگر یہ خدا نخواستہ ہمارا پورا پلان کہیں لیک ہو جاتا، جہاں بھی یہ پلان بنا تھا کہ ہم نے ویری نیکسٹ ڈے دن کے اجالے میں ہم نے اسٹرائک بیک کرنا ہے، تو یہ تو ہمارا الٹا مزید نقصان ہو جاتا، اور مزید نقصان ہو جاتا تو خدا نخواستہ تو ظاہر ہے کہ بھارت کو ایک اور نیریٹو بنانے کا بھی موقع ملتا. تو اس لیے یہ بہت ایک نازک معاملہ تو ہے. لیکن ہاشمی صاحب، اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ شہباز شریف کی اور مریم نواز کی جو آڈیو ہے، خاص طور پر اس کی تحقیقات اس پہلو سے ہونی چاہیے کہ مریم نواز کس طریقے سے اپنے داماد کے لیے انڈیا سے پلانٹ درآمد کروانے کی بات کر رہی تھی. یعنی ایک تو ہاشمی صاحب ان کی ہوس نہیں ختم ہوتی، ایک تو یہ اربوں خربوں پتی ہیں، چوتھی مرتبہ یہ حکمران بن گئے ہیں، اربوں خربوں پتی ہیں، ابھی بھی پرائم منسٹر ہاؤس کا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے داماد کو یہ نواز رہی تھی. تو اس کی ایک انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے تھی کہ کس حیثیت میں مریم نواز پاکستان آرڈر دیے گئے اور ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے اسٹاف کو، تو یہ کیسے کر رہی تھی. تو باقی اس بات کی انویسٹیگیشن، یہ ثانوی حیثیت ہے، اس بات کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے کہ پرائم منسٹر کی جو ایک انکرپٹڈ لائن ہوتی ہے، ٹیلی فون لائن، وہ کیسے بگ ہوئی. اس میں ہمارے کوئی اندرونی عناصر شامل تھے، کوئی پرائم منسٹر ہاؤس کا سٹاف شامل تھا. میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر ہاؤس کا کوئی سٹاف جو ہے وہ اتنا بڑا ایڈونچر کر سکتا ہے. میں پرائم منسٹر ہاؤس چونکہ لاتعداد مرتبہ بطور صحافی گیا ہوں اور پرائم منسٹر ہاؤس کے سٹاف کو جو بھی جس بھی دور میں رہا ہے ان کو جانتا ہوں، ان میں سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا بڑا ایڈونچر کر سکتا ہے. تو میرا گمان یہ ہے کہ یہ ہے کوئی ہے، یا پھر دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے پاس ایسے آلات ہیں کہ وہ اس طرح کے جو سینسٹیو معاملات ہیں یا پرائم منسٹر ہاؤس کو وہ بگ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس کی تحقیقات بھی نہیں. وہ سر وہ مریم کہہ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ عمران کے کوچ نے کروایا. مریم یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے کوچ نے کروایا. تو اب آڈیوز جو ہیں تو عمران خان صاحب کے کوچ نے کروایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کور کمانڈر کی جانب اشارہ کر رہی ہیں. تو کور کمانڈر بھی سٹنگ کور کمانڈر ہے، اگلے آرمی چیف کے لیے ایلیجیبل بھی ہیں، جنرل فیض حمید. تو اس کے اوپر بھی ڈی جی ایس پی آر کا کوئی اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے. تو اگر چونکہ پھر لوگ سوال رائے صاحب، پھر سوال لوگ یہ بھی کریں گے کہ آپ کا کوچ کون ہے. یہ بھی سوال یہ سوال بھی ہو سکتا ہے، اور ان سے یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار کا ڈاکٹر کون ہے، اور اب میاں نواز شریف کا ڈاکٹر کون ہوگا جو ان کو بہت جلدی ٹھیک کر دے گا، اور میاں نواز شریف بھی لینڈ کر جائیں گے. تو عوام کو اصل میں اب عوام میں اتنی اویئرنیس تو خان صاحب نے کریٹ کی ہے، اب عوام کو پہچاننا چاہیے. چھوڑ دیں ابھی آپ فی الحال اسٹیبلشمنٹ کو، عدالتوں کو، ان سے آپ توقع نہ بھی رکھیں. عوام کو پہچاننا چاہیے کہ یہ سب کچھ کس طرح سے ہو رہا ہے، یہ کس طرح سے کرپٹ عناصر بریف کیس اٹھا کے واپس آ گئے ہیں اور آپ کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، اور مسلسل آپ پر مہنگائی کا کہر بھی نازل کر رہے ہیں. تو عوام کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. جو عمران خان صاحب کا یہ لانگ مارچ ہے، عوام ظاہر ہے کہ ویسے بھی بڑی تعداد میں شرکت کریں گے، لیکن عوام کو اس وجہ سے شرکت نہیں کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب بلا رہے ہیں. عوام کو اس وجہ سے شرکت کرنی چاہیے کہ ہم نے ایسے حکمرانوں سے جن کو عدالتوں نے کرپٹ
اور اشتہاری اور مجرم قرار دیا. ہم نے ان سے جان چھڑانی ہے اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے, کیونکہ میری جو نسل ہے, آپ کی جو نسل ہے, ہم سے جو پچھلی نسلیں ہیں, ان کو تو انہوں نے برباد کیا ہے, ان کو تو غلام بنا کے رکھا ہے, ایک غلامی کی زنجیر میں جکڑے رکھا ہے. تو کم سے کم ہمارے جو بچے ہیں وہ ان کی جو غلامی ہے اس سے آزاد ہو جائیں. جو 1947 میں ہمیں آزادی ملی تھی وہ آگے آ کے ہم ان کے غلام بن گئے ہیں, تو اس غلامی سے ہمیں نجات ملے. بہت شکریہ صاحب. ویورز یہ آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ نے نگہبان.